ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. پاکستان میں پیناما لیکس کا ایک بحرانی کیفیت، اس کا ایک ہنگامہ خیز سماعت سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاری ہے، اور اس کے اندر جتنی باقاعدگی سے جج آ رہے ہیں اتنی باقاعدگی سے جو ہے وہ ایک اور شخصیت جو ہے وہ بھی جا رہی ہیں. ان کے نزدیک یہ پیناما بحران جو ہے اس کو عدالت تک پہنچانے میں، نواز شریف صاحب کو وہاں پر جواب دہ کرنے میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ون مین شو ہے، ون پارٹی پرفارمنس. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب سے موجود ہیں. عمران صاحب آج کل نیند بڑی اچھی آ رہی ہے، آپ کو سنا میں نے. مجھے نیند اچھی آ رہی ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ کئی لوگوں کو نیند بڑی بری آ رہی ہے، اور نائٹ میئرز آ رہے ہیں لوگوں کو، اور نائٹ میئرز میں میں نظر آ رہا ہوں. اچھا، بڑا برا عمران خان، ساری ان کو میری چیزیں نظر آ گئی ہیں، اور صرف مجھے یہ کہنا ہے کہ میں پیناما سے پیچھے ہٹ رہا ہوں تو عمران خان نیشنل ہیرو بھی بن جائے گا، بڑا نیک اور سچا آدمی بن جائے گا. آپ روز کورٹ کی ہیئرنگ سننے کس ایکسائٹمنٹ سے جا رہے ہیں؟ اس لیے کامران کہ یہ پاکستان میں تاریخ بن رہی ہے. ہماری تاریخ کے اندر کبھی بھی کسی بھی طاقتور کا اس طرح احتساب نہیں ہوا، کبھی کسی طاقتور کی ایسے ہیئرنگ نہیں ہوئی. اس سے پہلے ہم نے بڑی 126 دن کے دھرنے کے بعد الیکشن کے اوپر ہم نے پہلی دفعہ، بڑے الیکشن میں دھاندلی ہوئی، یہ پہلی دفعہ ایک جوڈیشل کمیشن بیٹھی الیکشن کے اوپر، تو وہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا. پاکستان کی جمہوریت آگے بڑھی ہے، وقت بتائے گا کہ اسے کتنا فائدہ ہوا. اور اب یہ تو ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان میں. یہ تو فیصلہ کرے گا کہ کیا ہم نے اس کو ایک حقیقی جمہوریت، جس کا مطلب ٹرانسپیرنسی، جس کا مطلب حکمرانوں کی اکاؤنٹیبلٹی، کیا ادھر جانا ہے، یا یہی مجرموں کے نیچے جو باریاں لیتے رہیں اور ان کے بچوں کے نیچے ہم نے اسی طرح تباہ ہونا ہے. یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں، اس لیے آپ روز جاتے ہیں سپریم کورٹ. میں سمجھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے یہ تاریخ بن رہی ہے پاکستان. چلے اس کی ڈیٹیل میں آتا ہوں، لیکن ویورز میں آپ کو بتاؤں کہ آج کی ہیئرنگ بڑی امپورٹنٹ تھی، بڑی ایکسٹراڈنری تھی. بریکنگ نیوز چلی ہمارے پاس کہ نواز شریف صاحب کے وکیل یعنی نواز شریف صاحب نے استثناء مانگ لیا ہے انڈر آرٹیکل 248 اور آلسو انڈر آرٹیکل 66. تو آرٹیکل 66 جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر جو بھی سپیچ یا ڈیبیٹ ہوتی ہے اس کو ایک پریولیج دیتا ہے، اس کو کسی کورٹ میں، کسی عدالت میں آپ چیلنج نہیں کر سکتے. اور آرٹیکل 248 جو ہے وہ صدر، گورنرز، سی ایم، پی ایم، ایم این ایز، منسٹرز، ان سب کو کسی بھی عدالت کے سامنے جواب دہ نہیں کرتا جب تک کہ وہ آفس میں. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کو جواب دہ نہیں کرے گا عدالت کے سامنے جب تک وہ آفس میں ریگارڈنگ دا فنکشننگ آف دا گورننس. لیکن آج جو پلی لیا ہے نواز شریف صاحب کے وکیل نے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کورٹ کو کہ نواز شریف صاحب نے جو کہا تھا سپریم قومی اسمبلی کے اندر اپنے ایسٹس وغیرہ کے متعلق، اس کے اوپر بھی ان کو پریولیج حاصل ہے، انڈر 66 بھی، انڈر 248 بھی. نواز شریف صاحب نے کیا کہا تھا جس سے اب وہ بادی النظر میں نظر آ رہے ہیں وڈرا اور پیچھے ہٹتے ہوئے، وہ ذرا پہلے سن لیتے ہیں. جناب اسپیکر، تب ہمارے والد محترم حیات تھے. انہوں نے جلاوطنی میں ایک بار پھر کمر باندھی اور جدہ میں ایک سٹیل مل لگائی. اس کی بنیادی سرمایہ کاری کے لیے دبئی فیکٹری کے فروغ سے حاصل ہونے والے سرمایہ نے بھی مدد کی. جدہ کی یہ فیکٹری جون 2005 میں اپنی مشینری، وسیع قطع اراضی اور دیگر اثاثوں سمیت تقریباً 64 ملین ریال یعنی 17 ملین ڈالرز میں فروخت ہوئی. جناب اسپیکر، دبئی اور جدہ کی فیکٹریوں کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویز موجود ہیں. حضور، یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے. میں بلا خوف تردید حتمی طور پر واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہہ سکتا ہوں کہ جدہ سٹیل مل ہو یا لندن کے فلیٹس یا اور کوئی ادائیگی، پاکستان سے ان کے لیے 1 روپیہ بھی باہر نہیں گیا. اللہ کے فضل سے ہمارا دامن صاف ہے. ہمیں کسی آئینی یا قانونی استثناء کی ضرورت نہیں. ہم ماضی میں کئی بار نہایت کڑے، یک طرفہ اور انتقامی احتساب سے گزرے ہیں، اور آج بھی کسی بھی احتسابی عمل کا سامنا کرنے کے لیے تیار. تو نواز شریف صاحب نے یہ کہا اپنے متعلق، احتساب کہتے ہوئے انہوں نے کہا ڈاکیومنٹس موجود ہیں. اور پھر زرداری صاحب کے متعلق 248 کے متعلق انہوں نے کیا کہا تھا؟ 10 سیکنڈ کی یہ کلپ بھی آپ سن لیجیے، کیونکہ زرداری صاحب کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کرپشن کو لے کر استثناء کے پیچھے چھپ رہے ہیں. سن لیجیے. استثناء کے پیچھے چھپنے کا کوئی جواز کسی کو نہیں ہے. یہ استثناء والا معاملہ یہ قوم نہیں سمجھتی، یہ مجھ جیسا بندہ بھی نہیں سمجھتا کہ استثناء کس بلا کا نام ہے. رائٹ.
نواز شریف صاحب کی پالیسی یہی رہی کہ 248 نہیں لیں گے. انہوں نے ابھی بھی کہا تھا قومی اسمبلی میں, اور زرداری صاحب کو 248 کو بھی چیلنج کیا تھا. لیکن یہ آج کورٹ میں کس طرح ہوا ایک دم کہ آرٹیکل 66 ان کے وکیل نے کہا کہ استثنا دیا جائے اور آرٹیکل 248 کا بھی دیا جائے. تو ججز نے کیا کہا اور انہوں نے کیا کہا وکیل نے؟ آپ وہیں تھے. پہلے تو اللہ الحق ہے, اس میں کوئی شک کسی کو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی کو بھی اس دنیا میں سے لے کے نہیں جاتا جب تک اس کی اصل شکل نہیں دکھا دیتا. تو یہ جو پارلیمنٹ میں تقریر کی آپ نے دیکھا بڑے معصوم مظلوم چہرے سے کہ میں احتساب کے لیے بھی تیار ہوں, میں کسی طرح کا امیونٹی استثنا بھی نہیں لوں گا. یہ چلائیے بھی میں نے کلپ. جی ہاں, تو میں تیار ہوں, میں اور میرا خاندان احتساب کے لیے تیار ہے, اور ہمارے پاس سارے دستاویزات ہیں. اور یہ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ انہوں نے جب یہ تقریر کی تھی, میں کہتا ہوں کہ بلف کیا تھا. یہ انہوں نے ان کا خیال ہی نہیں تھا کہ پارلیمنٹ میں سپریم کورٹ میں جائیں گے. تو انہوں نے یہ تقریر کی تھی, انہوں نے سمجھا کہ یہ میں نے کہہ دیا ہے, ملک بھی سن رہا ہے, پارلیمنٹ بھی, اور یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. پارلیمنٹ کے اندر جو اپوزیشن تھی وہ کہتی رہی کہ جی TOR کے مطابق ہونا چاہیے, اور نواز شریف کے جو یہ نون لیگ والے تھے یہ ڈریگ کرتے رہے, کھینچتے رہے, اور خواجہ آصف نے کہا کہ جی تھوڑی دیر کے بعد لوگ بھول جائیں گے. کورٹ میں آ گئے. اب تو آج کورٹ میں کیا ہوا؟ تو نہیں, انہوں نے کہا لوگ بھول جائیں گے, کیونکہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ اسمبلی سے باہر یہ بات جائے گی. اب جب عدالت میں آ گئے ہیں, انہوں نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ جو اسمبلی میں چیزیں کہی تھیں وہ عدالت میں وہ چل ہی نہیں سکتی, کیونکہ جو بچوں نے بیان دیے عدالت میں منی ٹریل کے, وہ رد کر دیتی ہے جو پرائم منسٹر نے تقریر کی ہے. اس کا مطلب کوئی ایک جھوٹ بول رہا ہے, اس کا مطلب کہ یا نواز شریف جھوٹ بول رہے ہیں یا بچے جھوٹ بول رہے ہیں. اور جو انہوں نے 2 باتیں کہیں وہ بھی مشکوک ہو گئی ہیں. ایک انہوں نے کہا کہ گلف سٹیل جو دبئی میں تھی وہ بیچی, اسے پیسہ بنا, اور وہ پیسے سے وہ جدے گیا. یہ بھی کہا کہ کوئی پیسہ پاکستان سے باہر نہیں گیا ہماری طرف سے. جی ہاں, وہ بھی کہا, اور یہ بھی کہا کہ جو گلف سٹیل تھی اس کے $9 ملین جو بنا وہ گیا جدے سے, پھر سٹیل مل لگائی اور اس پیسے سے فلیٹس خریدے, فلیٹ خریدے. ایک انہوں نے یہ کہا, اور انہوں نے دوسرا یہ کہا کہ ہمارے پاس سارے کاغذات ہیں. تیسرا استثنا نہیں لوں گا کوئی. اچھا, اب ہوا کیا ہے کہ پتہ یہ چلا ہے کہ ان کے پاس کوئی ڈاکیومنٹس تو ہے ہی نہیں. ان کے وکیل نے کہا جی ہمارے پاس تو کوئی ڈاکیومنٹس ہی نہیں ہے. ایک چیز. دوسرا تو سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پھر کیوں اسمبلی میں کہا کہ ہمارے پاس ڈاکیومنٹس ہیں. پھر دوسرا انہوں نے یہ جو منی ٹریل دکھائی ہے, یہ جو بچوں نے دکھائی ہے قطری کی, وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے. یا وہ سچ بول رہے ہیں یا یہ سچ بول رہے ہیں. تو یہ ڈرے اس لیے ہوئے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ جھوٹ ثابت ہوگی ان کی اسمبلی کی اسپیچ جو کہ ہے, تو یہ ان کو ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. یہ اس لیے چھپ رہے ہیں امیونٹی کے پیچھے. تو آج جب وکیل نے یہ کہا 248-66 کا, تو ججز نے کیا کہا؟ آپ تو وہیں تھے. نہیں, وہ تو وکیل ان کے کیس سائٹ کرتے رہے کہ یہ کیسز ہیں جس میں امیونٹی ہے, انڈیا کا بھی, آئی تھنک نیوزی لینڈ کا بھی. لیکن جو اصل بات یہ ہے کہ آپ کو امیونٹی کس طرح ملتی ہے, وہ ہوتا ہے کہ آپ کھل کے فریڈم آف ایکسپریشن آپ کا ہو, آپ جو بھی بات کرنا چاہیں اسمبلی کے اندر, آپ کو ڈر نہ ہو کہ میں کوئی بول رہا ہوں اسمبلی میں چیز تو مجھے کوئی عدالت میں لے جائے. اس طرح ہوتا ہے آپ کو امیونٹی. لیکن کرمنل, جب آپ کے اوپر کرپشن کے کیس ہوتے ہیں, اس کی تو امیونٹی دنیا میں نہیں ہے. اس کا تو مطلب یہ کہ میں جا کے کرائم کروں, میں کسی قسم کی کرائم کر کے, اور جو پہلے بھی ہوا, آصف زرداری نے کہا جی میں $60 ملین جو سوئٹزرلینڈ میں تھے, انہوں نے کہا جی مجھے تو امیونٹی ہے. یہ نہیں ہوتی ایسے. اس کا مطلب یہ تو سارے مجرم جا کے. لیکن عمران صاحب پریکٹیکلی تو ایسے ہوا کہ زرداری صاحب پہ کیسز ان کے دور میں جب تک صدر نہیں کھلے, تو پھر اگر دیکھا جائے تو پھر تو اس طرح ہی ہوگا, اگر آپ کی یہ بات درست مان لی جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے. لیکن اس کو آپ چینج کر رہے ہیں پھر دستور کو. آپ کرپشن کو نہیں چھپا سکتے. دیکھیں, جدھر پبلک کا پیسہ چوری ہوا, کرائم ہوئی, آپ کو جواب دینا پڑتا ہے. یہ جو کر رہے ہیں, یہ ساری جمہوریت کا جو بیسک جو جمہوریت کی اسپرٹ ہے اسی کو ختم کر رہے ہیں. جمہوریت یہ تھی کہ جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے یا وزیر ہوتے ہیں وہ جواب دہ ہیں. آمریت میں نہیں ہے, حسنی مبارک نہیں تھا, صدام حسین نہیں تھا. آپ کو بھی ہے ویسے ایز MNA 248 کی, لیکن آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ پہ کرپشن کیس ہو آپ نہیں لیں گے. یہ کہیں بھی دنیا میں نہیں آپ کو اجازت. ہم نے برٹش MPs کی لسٹ آپ کو بتا دیں گے,
انہوں نے ان کے اوپر صرف چھوٹے چھوٹے کیسز تھے, ان کی ایکسپینسز کے کیسز تھے, ان کو لیکن ریزائن عمران کرنا صاحب پڑا. آپ کا وکیل کو زیادہ اگریسو نہیں جا رہا پرائم منسٹر کو مورل سٹینڈ پہ 6263 کے انڈر وہ ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے صادق امین کو؟ جھوٹ آپ کو لگتا ہے پرائم منسٹر نے جھوٹ بولا؟ لیکن جی یہ بات یہ نہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں, وہ جھوٹ کس لیے بول رہے ہیں؟ اربوں روپے کی پراپرٹی ہے لندن میں, اس کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولے جا رہے ہیں. یہ کوئی ایسا چھوٹا موٹا جھوٹ نہیں کہ جی غلطی ہوگی میرے سے جھوٹ بولا گیا. یہ انہوں نے پڑھ کے لکھی ہوئی تقریر کی تھی اسمبلی میں. کیوں کی تھی؟ کیونکہ پارلیمنٹیرینز ڈیمانڈ کر رہے تھے اپوزیشن کہ ہمیں جواب دیں, آپ کے پینما میں انکشاف ہو گئے ہیں. پڑھ کے تقریر کی جواب دینے میں, جو کہ ان کا فرض تھا ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں جواب دینا. اب اس میں جب انہوں نے جھوٹ بول دیا ہے جس کی وجہ سے یہ امیونٹی ڈھونڈ رہے ہیں, اگر جھوٹ نہیں بولا تو کیوں یہ امیونٹی مانگ رہے ہیں؟ اس لیے مانگ رہے ہیں نا کہ ان کو ڈر ہے کہ جھوٹ ثابت ہو جائے گا. اب اس لیے یہ جو امیونٹی ڈھونڈ رہے ہیں, یہ جھوٹ اربوں روپے کی پیچھے کرپشن ہے. یہ جو فلیٹس ہیں لندن میں یہ کچھ نہیں ہے, ان کی باقی پراپرٹیز اس سے بہت زیادہ ہیں. دیکھو آپ تو ایک پراپرٹی کا پروف نہیں دے سکے, بی بی سی پھر بھی نکال کے لے آئی 4-5 کا, آپ تو ایک کا بھی نہیں دے سکے. آپ تو حالانکہ آپ نے جا کے وہاں پہ ریمنڈ میں بھی کہا, آپ نے پروفس بھی دکھانے کی کوشش کی, لیکن آپ پہ کرٹیسزم یہ ہے کہ آپ عدالت میں کوئی پروف نہیں دے سکے. دیکھیں یہ نون لیگ کا پروپیگنڈا ہے, یہ ہے موٹو گینگ کا پروپیگنڈا. اصل میں پروف کیا ہے؟ جس دن ان کے نام پینما کے پیپرز میں ہے وہ پروف تھا. آج تک ایک بھی جس کا نام آیا پینما پیپرز میں, آئی سی آئی جے نے جو نام چھاپے ہیں, ایک نے نہیں کہا کہ غلط ہے. انہوں نے بھی نہیں کہا غلط ہے. انہوں نے کیوں نہیں ان کو عدالت میں لے کے گئے؟ آئی سی آئی جے کی ویب سائٹ پہ لکھی ہوئی ہے, ان کا نمائندہ ہے یا عمر چیمہ, وہ کہتا ہے کہ مریم بینیفیشری اونر ہے. یہ ان کی جو قطری کا جو ان کا دوسرا ڈیفنس ہے, ایک ہی منی ٹریل ہے, وہ کہتے ہیں حسین نواز بینیفیشری اونر ہے. اصل مالک کون ہے اس کا؟ اگر یہ ثابت ہو گیا جو آئی سی آئی جے کہہ رہا ہے کہ مریم نواز ہے, ان کا سارا کیس ختم ہو جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ قطری کا لیٹر ہی ختم ہو جاتا ہے. مریم نواز صاحب نے آج انکم ٹیکس دے دی 5 سال کی. انہوں نے کہا کہ شادی کے بعد سے میں زیر کفالت ہوں نواز شریف صاحب کے, اور جو گھر میں رہتی ہوں وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہوں اس میں. یہ انکم ٹیکس کے جو پیپرز ہیں یہ کدھر سے بنے ہوں گے, یہ ایک علیحدہ کہانی ہے. کیونکہ انکم ٹیکس ایف بی آر ان کے نیچے ہے, جو مرضی پیپر نکالے. ٹیمپرنگ کی ہوگی پرائم منسٹر کہنے پہ. ٹیمپرنگ, انہوں نے ٹیمپرنگ کے علاوہ کیا کیا ہے؟ ان کے نیچے انکم ٹیکس ہے. لیکن پہلے میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں ایشو کیا ہے. آئی سی آئی جے کی ویب سائٹ پہ آیا ہے کہ مریم نواز بینیفیشری اونر ہیں, وہ اصل مالک ہے لنڈن میں فیر فلیٹس کے. اگر وہ ہیں, اس کا مطلب قطری کا خط یہ کہتا ہے کہ ڈائریکٹلی قطری نے حسین نواز کو دے دیے. اس کا مطلب اس کا خط زیرو ہو جاتا ہے. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز کے پاس تو پیسے نہیں تھے. جب 2006 کی یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے لیے ہیں, تو اس کی 3 یا 4 ارب روپے اس کی ویلیو تھی مے فیئر فلیٹس کی. تو 3 یا 4 ارب روپے اس کے پاس تو ہے ہی نہیں. اس کا مطلب نواز شریف کے پاس بھی نہیں نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب چوری کا پیسہ ہے. اس لیے انہوں نے یہ پوری کہانی قطری کی بنائی ہے اور مریم کو علیحدہ کیا. پروفٹ زیادہ اچھا ہو گیا اور وہ اس پہ ٹیکس بھی نہ کرنا چاہا. چوری بہت بڑا الزام ہے پرائم منسٹر پہ. چوری نہیں, ڈاکہ ہے. چوری چھوٹا لفظ ہے. چوری تو بیچارے چھوٹے چھوٹے چور ہزاروں کی چوروں میں جیل میں, یہ اربوں کی چوری ہے. دیکھیں, اگر آپ کے نہ آپ نے اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹ میں دکھایا, نہ آپ نے اس کے اوپر ٹیکس دیا, آپ کے پاس جب ہے ہی نہیں, نہ آپ کی بیٹی کے پاس ہے, تو کدھر سے اپارٹمنٹس کے لیے پیسہ آ گیا؟ دوسری چیز جو بی بی سی نے کی ہے, بی بی سی کہہ رہی ہے اور ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں, ہم جو پہلے سے کہہ رہے ہیں, یہ 93 سے ان کے پاس ہے. یہ انہوں نے قطری کا کہتے ہیں کہ 2006 سے ہیں, ہم کہتے ہیں 93 میں ہیں, جو کہ یہ 4 فلیٹ 93 انہوں نے 5واں فلیٹ بھی آئی تھنک دے دیا بی بی سی نے, لیکن بہرحال وہ تو بعد میں لیا نا. تو اگر انہوں نے 93 میں لیے ہیں تو ان کے پاس تو پیسہ ہی نہیں تھا. یہ تو دکھا ہی نہیں سکتے کہ کس طرح لیے. اس کا مطلب جو اسحاق ڈار کا ایفیڈیوٹ ہے وہ بھی ٹھیک ہے. اس کا مطلب جو 2000 میں تھا, اس کا مطلب جو ایف آئی اے کی رپورٹ 98 میں ہے وہ بھی ٹھیک ہے. اس کا مطلب کہ جو انڈیپینڈنٹ میں آرٹیکل چھپا تھا 98 میں انگلینڈ میں وہ بھی ٹھیک ہے. وہ سارے کہتے ہیں کہ انہوں نے منی لانڈرنگ یہاں سے کی, ایک الفرڈ میں قاضی فیملی تھی, اس کے بینک میں پیسہ پہنچایا اور یہاں سے پیسہ وہاں یہ دلائل آپ میرے سامنے پیش کر رہے ہیں, عوام کے سامنے دے رہے ہیں, یہ آپ کے وکیل نعیم بخاری صاحب نے ججز کے سامنے دیے؟ جی, یہ ہم نے بالکل, ہم نے اسحاق ڈار کا لیٹر, پھر ایک ظفر علی شاہ ججمنٹ ہے,
اس کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. نہیں بخاری صاحب کو اتنی کچھ سننی پڑ رہی باہر بھی اور ججز سے بھی کہ آپ ٹریک پہ نہیں آ رہے, کیس پہ نہیں آ رہے, آپ چیزوں کو پھیلا رہے ہیں, مینڈیٹ نہیں عدالت کا اور جو کیس کو باہر لے کے جا رہے ہیں, کبھی اپنے آپ کو اسٹیپ نہیں کہہ رہے. آپ سیٹسفائیڈ ہیں بخاری صاحب کی؟ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. نعیم بخاری زبردست کیس لڑ رہے رہے ہیں. دیکھیں وہ تو نعیم بخاری کی آپ کو پتہ ہے ان کی عادت ہے کہ ان سے مذاق کیے بجائے رہا نہیں جاتا, لیکن انہوں نے یہ ساری چیزیں پریزنٹ کی ہیں. یہ سارا عدالت میں یہ چیزیں گئی ہیں, اسحاق ڈار کا ایفیڈیوٹ, ایف آئی اے کی رپورٹ, اور پھر وہ جو التوفیق کی ججمنٹ ہے, یہ ساری چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ انہوں نے ججز کا منی لانڈرنگ کر کے پیسہ لے کے کے سوالات کیسے تھے آج؟ آپ تو تھے وہاں پہ, اور جب 248 مانگا گیا, میں آپ سے بار بار پوچھتا ہوں ججز کا کیا ریئیکشن تھا اس پہ؟ وہ دینے کو تیار ہے 248 کیونکہ کورٹ میں دستور میں لکھا ہوا ہے؟ اور 66 میں ججز کا تو یہ کہوں گا کہ وہ زبردست کیس کنڈکٹ کر رہے ہیں. اچھا, یعنی ان کی جو سمجھ ہے اور جو نالج ہے, یعنی میں تو پہلے بھی جب وہ ناصر الملک کنڈکٹ کر رہے تھے, میں تو سمجھتا تب بھی ان کا وہ بڑا اچھا کنڈکٹ کر رہے تھے. انہوں نے صرف آدھے میں چھوڑ دیا, ان کے پاس JIT تھی, وہ پورا اگر انویسٹیگیٹ کر دیتے تو اور چیزیں نکلاتی. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بالکل ٹھیک کنڈکٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ ان کے وکیل اتنی لمبی لمبی ایکٹس پڑھتے جا رہے ہیں. شیخ رشید خراٹے مار کے سونا شروع ہو گیا اس کے اندر, اور زیادہ تر جو بیٹھے ہوئے تھے لوگ, ججز نہیں, جو عام لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہ نیند آئی ہوئی تھی لوگوں کو, کیونکہ وہ ایکٹ پہ ایکٹ پڑھے جا رہے تھے. اور اسی کا بتانے کے لیے کہ جناب پرائم منسٹر کوئی خاص چیز ہے اور اس کے لیے امیونٹی ہے, اگر اس نے پارلیمنٹ میں کچھ کہہ بھی دیا, یہ سوچیں کہ پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر جواب دے رہا ہے پارلیمنٹ کو, اور اگر جھوٹ بول رہا ہے تو کیا رہے گی پارلیمنٹ کی ویلیو؟ پاکستان کی جمہوریت کو تو اسی نے ڈی ویلیو کر دیا. اگر یہ سچ نہیں بول رہا, ہمیں اس نے جو چیزیں بتائیں وہ ان کا وکیل اتنی دیر کوشش کر رہا ہے کہنے کے لیے کہ پارلیمنٹ کی سپیچ کو علیحدہ کیا جائے, یعنی اس کو نہ دیکھا جائے, تو اس کا مطلب کہ ہمارے سامنے دھوکہ دیا گیا ہمیں. ساری پارلیمنٹ کو جو اپوزیشن ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ جواب دیں, انہوں نے جواب میں ہمیں دھوکہ دیا. اس کا یہ بھی مطلب کہ ملک کا سربراہ جب پارلیمنٹ میں جھوٹ بولتا ہے تو یہ ہمارے عام نوجوان, ہمارے یوتھ, ہمارے بچوں, ان کو کیا مثال دی جا رہی ہے؟ لیکن عمران صاحب اب سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران صاحب خود جو ہیں وہ اپنے کیسز جو ہے جیسے کہ وہ غیر ملکی فنڈنگ کے اس کو آپ التوا کا شکار ہوئے ہوئے ہیں, جو آپ کی پارٹی کے اوپر فنڈ ریزنگ کا الزام لگا ہوا تھا. اس کے علاوہ آج سعد رفیق صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ عمران صاحب کس منہ سے مورالٹی کی بات کر رہے ہیں, ان کے تو اپنے خلاف لاس اینجلس کا مقدمہ ہوا ہوا ہے. میں ڈیٹیل میں جاننا چلا, بلو دا بیلٹ ہے بہت زیادہ, لیکن جب آپ ان کے پرائم منسٹر پہ بات کریں گے تو وہ آپ پہ کریں گے. وہ مورالٹی کی بات ہو رہی ہے کہ مورالٹی میں عمران صاحب جو ہے وہ مورل 6263 میں کہاں پورے آتے ہیں جو نواز شریف صاحب کو چیلنج کر رہے ہیں. بہت برا ہے عمران خان, بہت برا آدمی ہے. پینما سے پیچھے ہٹ جائے اچھا ہو جائے گا. یہ سمپل ہے, یہ بلیک میل ہے. دیکھیں جمہوریت میں آپ پیچھے نہیں ہٹنے والے. ان لوگوں کو, سعد رفیق اور ان لوگوں کو, پہلے تو اگر یہ میری تعریف کر دیں یہ خواجہ آصف اور یہ, تو میں اپنی توہین سمجھوں گا, کیونکہ یہ اتنی گھٹیا لیول پہ گرتے ہیں. ان کو نہ کوئی ان کو تہذیب ہے, نہ کوئی بات کرنے کی. انسان کی ذاتی زندگی کے اوپر ہر قسم کا گند اچھالتے ہیں. کیا یہ جمہوریت ہے؟ جمہوریت کے اندر ان کو یہ نہیں پتا کہ میرا کام ہے, اگر سٹنگ گورنمنٹ قانون توڑتی ہے, پبلک کا پیسہ چوری کرتی ہے, میرا کام ہے اس کی نشاندہی کریں. ان کا کام ہے جواب دیں. ان کا کام یہ نہیں ہے کہ اوپر گند اچھالیں, بلیک میل کریں, عدالتوں میں کیس FIR کٹوا دیں. وہ اسپیکر یعنی وہ کتنا بڑا درباری نکلا ہے کہ بجائے نواز شریف جس کا نام نکلا پینما میں اس کا کیس بھیجے, میرا کیس بھیجا اس نے الیکشن کمیشن میں. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ تو بلیک میلرز ہیں, یہ مافیا ہے. ان کی کرپشن کے اوپر بات کرو, کیونکہ نواز شریف نے ارد گرد, نواز شریف اوپر بیٹھا ہے, ساتھ ایک کرپشن کا مافیا بیٹھا ہوا ہے جن کو پال رہے ہیں یہ, جس کے اندر میڈیا والے بھی ہیں, سیاستدان بھی ہیں, اپوزیشن کے لوگ بھی ہیں. یہ ساروں کو سارے میڈیا والے تو نہیں ہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں میڈیا والے لوگ ہیں کئی سارے, کچھ ہو سکتے ہیں زبردست میڈیا والے لوگ اس وقت فائٹ کر رہے ہیں. وہ میڈیا والے لوگ فائٹ نہ کریں, انہوں نے تو باقی سارا قابو پایا ہوا ہے. لیکن کئی لوگ ہیں, یہ دیکھیں مافیا کیا کرتا ہے, ایک طرف خریدتا ہے لوگوں کو, اگر وہ خریدے نہیں جاتے پھر ان کو کسی نہ کسی طرح ان کا منہ بند کرواتا ہے, بلیک میل کرتا ہے. یہ جس طرح کی جو ذاتیات ہے عمران خان, یہ کیس کا آپ کو ان سے فرق نہیں پڑتا اس طرح کے ریفرنسز سے جو دے رہے ہیں لاس اینجلس؟ یہ تو یہ سمجھیں کہ یہ تو میرا عزم اور مضبوط کرتے ہیں. اچھا, میں تو کنونسڈ ہوں کہ اس طرح کے لوگ جب تک اس ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے عہدوں میں, یہ ملک کا مستقبل ہی نہیں ہے. میں تو بلکہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ
میں ایک اللہ کے لیے جہاد کر رہا ہوں اس طرح کے لوگوں کے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک میرے میں جان ہے میں نے تو ان کو چھوڑا نہیں ہے. میں تو کسی طرح نہ ان کو عدالت میں چھوڑوں گا نہ باہر چھوڑوں گا, جب تک زندہ ہوں ان کو چھوڑوں گا نہیں, کیونکہ یہ ہیں گھٹیا لوگ, یہ کرمنلز ہیں, یہ اس ملک کے لیچز ہیں, یہ کینسر ہے اس ملک کی, یہ ملک کو کھا رہے ہیں اور یہ کھا نہیں رہے, یہ اور ڈاکوؤں کو بھی بچا رہے ہیں, یہ آپس میں سارے ملے ہوئے ہیں. دیکھیں منسٹرز اپنی جگہ پہ, لیکن عمران صاحب سے ایک بات ہے کہ نواز شریف صاحب نے کبھی آپ کی ذات کے حوالے سے بات نہیں کی. وہ سپیچز وغیرہ میں وہ یہ تو کہے دھرنے والوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا, لیکن بڑا مظلوم اور معصوم نواز نے کچھ نہیں کیا, یہ بھونکے چھوڑے ہوئے ہیں پیچھے. یہ کیا بڑی بات ہوئی؟ میں تو جو نواز کو کہتا ہوں خود کہتا ہوں, اس نے کیا کیا, اپنا مظلوم بن جاتا ہے, باقی وہ یہ اس طرح کے بھونکے یہ لگے ہوئے ہوتے ہیں ہر قسم کا. انہوں نے کون سا گند نہیں اچھالا, انہوں نے بے نظیر پہ کیا گند نہیں اچھالا, انہوں نے نصرت بھٹو کے اوپر کیا گند نہیں اچھالا, انہوں نے سیٹا وائٹ, انہوں نے جو گھٹیا جمائمہ کے اوپر یہودی لابی, یعنی جتنا گھٹیا یہ لوگ ہیں نواز شریف اور ان کے جو نیچے لوگ ہیں اوپر سے منافقت کرتے ہیں, بنتے شریف ہیں, اندر سے یہ یعنی جتنا نیچے گر سکتے ہیں گرنے کے لیے تیار ہیں. میں نے کبھی ان کی ذات پہ نہیں آیا, ہمیں جو ان کی باتیں پتہ ہے, میں کبھی مجھے شرم آئے لوگوں کو بات کرتے ہوئے. اچھا, ہم کبھی بات نہیں کریں گے کیونکہ ان کی ذاتی زندگی کی وجہ سے تو کرنی نہیں چاہیے جی. ان کی ذاتی زندگی کی وجہ سے تو یہاں غربت نہیں ہے, ان کی چوری اور ڈاکوں کی وجہ سے یہاں غربت ہے. اچھا عمران صاحب, ایک کنسرن آ رہا ہے بہت زیادہ پی ایم ایلن کی کرٹیسزم آ رہا ہے کہ آپ بیسکلی مریم نواز صاحبہ کو اس لیے ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ ان کو اپنا اگلی خطرہ سمجھتے ہیں 2018 کے الیکشن میں. نہیں, بات تو اس میں اس لیے جنرل مجھے لگ رہا ہے کہ نیکسٹ الیکشن ایاز صادق صاحب سے نہیں, آپ کا لاہور میں ان کی صاحبزادی سے ہوگا. آپ کے لیے آنیسٹلی اسپیکنگ گیو می اے خطرہ ہے کہ نئی قیادت ہے, یوتھ کو بھی وہ ساتھ لے کے چل سکتی ہیں پی ایم ایلن کے, چیلنج ہو سکتی ہیں آپ کے لیے. اچھا, اب میں ذرا اس لیے آپ زیادہ فوکس کرتے ہیں آپ کی پارٹی ان پہ. مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں نے اپوزیشن نہیں کرنی تو میرا کام ہے کیا؟ یعنی اگر اپوزیشن اس طرح مریم صاحبہ کی بات ہو رہی ہے, ان کو آپ زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں, کورٹ میں زیادہ ان کو گھسیٹ رہے ہیں بلا وجہ, زیادہ تر مدعا ان پہ ڈال رہے ہیں, کورٹ آپ کو فیئر ہے ان سے بیسکلی. دیکھیں میرا مریم بیچاری اس سے میرا کیا ہوگا. پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے نواز شریف نے کیا نواز شریف کی ایک سٹیٹمنٹ اگر آپ ٹی وی پہ چلا دیں, نیشنل قوم کو ڈریس کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جو بے نامی وہ رکھتے جو کرپشن سے کرتے, جو کرپشن کرتا ہے وہ اپنے نام پہ کچھ نہیں رکھتا. انہوں نے سارا کچھ اپنے بچوں کے نام پہ ڈال دیا. اب ہم مجبور ہیں ان کے بچوں کے نام لینے پہ, کیونکہ ان بچوں کے پاس کدھر سے پیسہ آ گیا. مجھے یہ بتائیں کہ میرا اس میں کیا قصور ہے کہ مریم 93 میں ان کے پاس ان کی کیا حیثیت تھی, کیا پیسہ تھا, اور وہ اربوں روپے کی پراپرٹی لے لیتی ہے مے فیئر میں ان کے نام سے. یہ کمپنی کے ڈائریکٹرز ہیں کئی کمپنیز کی. وہ بھائی 1993 کے بعد اگر کمپنی کی ڈائریکٹر ہیں تو پتہ تو چلے کہ ان کے پاس پیسہ کتنا ہے, ہر کو بتانا پڑتا ہے. اب مجھے کہتے ہیں, میں نے ساری منی ٹریل اور وہ الیکشن کمیشن میں دکھا رہا ہوں, ساری میں نے لنڈن کا فلیٹ بیچا, میرے سارا وہ پیسہ بینکنگ چینل سے پاکستان لے کے آیا, سارا کچھ پاکستان میں میرے نام پہ ہے. میں نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے, کوئی کمپنیز کے نام پہ نہیں ہے. ان کا یہ ہے کہ ان کے نام پہ کچھ ہے ہی نہیں, ان کے پیسے دیکھیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, اور پراپرٹیز جو انکشاف ہوئے وہ اربوں روپے کی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ میں کیا کروں, میں نشاندہی کروں یا نہ کروں. میں کوئی نہیں, یہ تو بچوں کے نام ہے, میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں. ان کا قصور ہے کہ نواز شریف نے بچوں کے نام پہ سب کچھ ڈال دیا, اپنے نام پہ کچھ ہے ہی نہیں. تو یعنی کہ آپ کا اب خطرہ کوئی نہیں ان سے پولیٹیکلی, لیکن آپ اپنے حساب سے سمجھتے ہیں کہ ان کے ہائیڈنگ میں سارا کچھ کیا گیا مبینہ طور پہ, تو آپ اس لیے ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. مجھے خطرہ, مجھے کس چیز کا خطرہ ہے؟ دیکھیں یا تو میں نے کہ وہ نہیں ان کو اچھی سکسیسر مل گئی نا نواز شریف صاحب کو, مطلب ان کے بیٹے بزنس میں ہیں, تو وہ ایک نیا فیس ہے, وہ نیکسٹ الیکشن میں اور اس سے اگلے الیکشن میں آپ کو چیلنج کریں گے. مجھے یقین کریں کہ میں نیکسٹ الیکشن کا اس کو سوچ ہی نہیں رہا. اچھا, میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پاکستان کرپشن میں ڈوب رہا ہے, ہمارے ملک میں غربت ہے کرپشن کی. ہمارا ملک کے اندر 45% بچے ان کی سٹنٹڈ گروتھ ہے, یعنی کہ نہ ذہن بڑھتے ہیں نہ قد بڑھتے ہیں. 2.5 کروڑ بچہ سکولوں میں نہیں ہے, اور ہو کیا رہا ہے کہ چھوٹا سا طبقہ اس ملک میں پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جا رہا ہے. اب میرا کام ہے, اگر میں پاکستانی ہوں, میرا جینا مرنا یہاں ہے, میری تو کوئی پراپرٹی باہر نہیں ہے, میرے تو 18 سال باہر کمائی کر کے سارا کچھ یہاں لے آیا ہوں. انہوں نے یہاں سے چوری کر کے پیسہ, ان کے پاس تو محلات ہیں. اس کے حسن شریف 650 کروڑ روپے کے گھر میں رہتا ہے لندن میں, 650 کروڑ. محنت کی ہے,
قسمت کے دھنی بچے ہیں اور محنت کی ہے. مذاق نہ کیا کریں. بات یہ ہے کہ انہوں نے تو باہر چلے جانا ہے, یہ تو جب یہاں سے فارغ ہوتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں سارے. آپ نے ابھی تک تو محنت ہے. مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے باہر, میرا تو جینا مرنا یہاں ہے, تو کیا مجھے فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اگر یہاں کا پیسہ چوری ہو کے باہر جا رہا ہے میں آواز نہ بولوں, اس میں الیکشن کا مجھے کیا ہے؟ عمران صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس میں الیکشن کا تو ایشو نہیں ہے. آپ کے اور میرے ساتھ ایک حادثہ نہیں ہوا جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا ہے, انہیں جلا وطنی گزارنی پڑی نا, تو اس لیے ان کو باہر جانا پڑا. تو ہی ہیڈ ٹو ڈو دی بزنس اوور دیئر, ان کے بچوں کو باہر جانا پڑا, جو آپ اور میں نے برداشت نہیں کیا, اس لیے وہ کہتے ہیں ہم باہر گئے, تو وہ باہر ہی کریں گے نا بزنس. ایک اور بھی چیز یہ کر لیں, جی پتہ یہ چلوائیں کہ وہ زبردستی گئے تھے یا وہ ایک کانٹریکٹ 10 سال کا سائن کر کے گئے تھے, این آر او لے کے گئے تھے. ان کے سارے کرپشن کے کیسز ختم ہوئے. یہ جتنے بھی کیسز ہیں نا یہ منی لانڈرنگ کے, یہ 98 میں ایف آئی اے کے پاس تھے, یہ 99 میں نیب کے پاس ہیں. اسحاق ڈار کا ایفیڈیوٹ وہی چیز 2000 میں ہے, اور نواز شریف نے ان کو این آر او دے کے ان کے کرپشن کے کیسز مشرف نے ختم کیے. انہوں نے خود گئے. اچھا, اور ان کے پاس جو سعودی عربیہ سے وہ پرنس آیا اس نے معاہدہ دکھایا یہاں کے, آپ کو یاد ہے. تو اس لیے یہ کہنا جی ہم زبردستی باہر گئے, ان کا پیسہ پہلے سے باہر چلا گیا تھا. انہوں نے لندن کے فلیٹ 93 سے لیے ہوئے ہیں. اچھا عمران صاحب, آج لا منسٹر جو پنجاب کی بڑی ایک سخت بات کر دی ہے, انہوں نے کہا کہ عمران خان کے پیچھے وہی قوتیں جنہوں نے بھٹو کو پھانسی دی. بڑی یہ مجھے پتا نہیں کورٹ کو اس میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, فوج کو کیا جا رہا ہے. اچھا پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ کوئی, یہ جو پہلے تو یہ کہتے تھے جی عمران خان فوج لے کے آ رہے ہیں, یہی ہوتا نا. میں دھرنا کر رہا تھا کہ جناب آپ الیکشن کے اوپر تفتیش کروائیں, جوڈیشل کمیشن بنائیں, عمران خان فوج لے کے آ رہا ہے. ساری پارٹیز کہہ رہی ہیں دھاندلی ہوئی ہے, اور میں کہہ رہا ہوں تفتیش ہو, فوج لے کے آ رہا ہے. اب پینما میں ساری پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف جواب دو. ہم نے یہ اس کے اوپر یہ جوڈیشل کمیشن, یہ سپریم کورٹ میں گئے ہیں ہم جناب. وہ کوئی کہتا ہے جوڈیشل کو کر رہا ہے, کوئی کہتا ہے فوج لے کے آ رہا ہے. اب تو کسی کو نہیں کہنا چاہیے نا. اب تو مریم نواز نے کہا کہ آندھی چلی گئی ہے, اندر وہ کیا وہ آندھی چلی گئی تو اب طوفان کے بعد طوفان چلا گیا, اب تو ساری اب تو ٹھیک ہونی چاہیے. اب وہ رانا سلام میرے خیال میں آؤٹ ڈیٹڈ ہے, انہیں نہیں پتا کہ طوفان چلا گیا ہے. رائٹ عمران صاحب, مجھے نہیں پتا وہ کون سا طوفان تھا. ٹھیک ہے, ایک بریک لیں گے, واپس آتے ہیں اس پروگرام میں. ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. پاکستان تحریک انصاف سربراہ عمران خان صاحب موجود ہیں. عمران خان صاحب, آپ نے الیکشن کمیشن پہ ہمیشہ بڑی دھواں باتیں کی, لیکن اب پی ایم ایل این جو ہے وہ آپ کی اپالوجی انکنڈیشنل لے کے آ رہی ہے, تو اب آپ متاثر نہیں سمجھتے الیکشن کمیشن کو؟ نہ میں نے کوئی اپالوجی دی ہے, نہ مجھے پتا ہے کہ وکیلوں نے کیا اپالوجی دی. کیس کیا ہے؟ پی ٹی آئی کا کیس ہے, میں نے اپالوجیز کیوں دینی ہے؟ پی ٹی آئی کے اوپر کیس کیا ہوا کہ جناب انہوں نے کوئی باہر سے. میں آپ کو پھنسانے والا سوال کر رہا ہوں, آپ الیکشن کمیشن کو متاثر سمجھتے ہیں اپنی پرانی اسٹیٹمنٹ کی نظر میں, اب نہیں سمجھتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو 2013 کی الیکشن کمیشن تھی وہ بالکل بائس تھی. وہ پی ایم ایل وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں تھی, وہ الیکشن کمیشن آف نون لیگ. اور اب موجودہ الیکشن کمیشن, اور ابھی تک تو میں ان کو جب ان کی پرفارمنس دوں گا پھر میں بتاؤں گا, لیکن ابھی تک میں متاثر نہیں ہوں ان سے. میں کوئی متاثر نہیں ہوں. لیکن آپ متاثر بھی نہیں سمجھتے ہیں؟ نہیں, ابھی تو ان کا تو خیر ہمیں پتہ ہے نا سارا ریکارڈ, جو 40 فائنڈنگ جو جوڈیشل کمیشن نے کی تھی وہی دیکھ لیں آپ, تو آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ الیکشن کمیشن کی کیا پرفارمنس تھی. اب ان کی دیکھ رہا ہوں, لیکن میں ابھی تک امپریس نہیں ہوں, کیونکہ ابھی تک بھی مجھے ان کا جھکاؤ نون لیگ کی طرف لگا. آپ کو تو انہوں نے ایگزامپٹ کر دیا اس کیس سے, تو کیا کریں؟ وہ اگر کیس میں کوئی چیز ہو تو مجھے پکڑیں. مجھے یہ بتائیں کہ میں, اچھا مجھے یہ کامران بتائیں کہ مجھے کس چیز کے اوپر یہ کر رہے ہیں. میں آج تک نہ کبھی گورنمنٹ رہا ہوں, تو کرپشن ہو ہی نہیں سکتی. اس کے بعد میرا کون سی چیز ہے جو کہ کوئی نیا انکشاف ہوا؟ نہیں, 2013 کے بعد کیا نیا انکشاف ہوا؟ یہ تو پینما میں پکڑے گئے 2016 میں. میری کون سی چیز ہے؟ میری تو میری ساری چیزیں ڈکلیئرڈ تھی میری پی ٹی آئی کی ویب سائٹ پہ, سارے میرے اثاثے ڈکلیئرڈ ہے. مجھے بتائیں کون سی نئی چیز ہے جو مجھے انہوں نے کھینچا؟ یہ تو بلیک میل کر رہے ہیں. ری بٹل کے لیے نعیم بخاری صاحب ہوں گے یا بابر امان صاحب ہوں گے یا کوئی اور وکیل ہوں گے؟ نہیں, نعیم بخاری ریبٹل کر رہے ہیں, لیکن ہم پوری تیاری کر رہے ہیں ریبٹل کی. تو بابر امان صاحب سے ملتے رہتے ہیں لیکن آپ کے وکیل نہیں ہیں وہ؟ نہیں, اصل میں لیڈ کاؤنسل تو ایک ہی ہوتے ہیں, وہ نعیم بخاری ہیں. اور بابر امان صاحب ایسی ٹیم میں شامل ہیں؟ بابر امان تو ہمیں اور جگہ بھی ہیلپ کر رہے ہیں نا. ابھی تو ایک شہباز شریف کے اوپر اب ہم کیس کرنے لگے ہیں. اچھا, انہوں نے کیا کیا ہے کہ 5 شوگر ملز
ان علاقوں میں جو کہ کاٹن گروئنگ ایریاز تھے اپنے آپ کو کورٹ کا سٹے کے باوجود وہ بنا وہ چیز نہیں سٹے نہیں اپنے آپ کو اجازت دے دی کورٹ نے روکا اس کے باوجود انہوں نے اور بنایا عدالت کی یہ ورڈز ہیں کہ انہوں نے اقتدار سے اپنے آپ کو ذات کو فائدہ پہنچایا. اس کو کرپشن کہتے ہیں. وہ ہم کیس کریں گے انشاءاللہ. رائٹ. تو یہ جو کیس کا فیصلہ آپ کے نزدیک ابھی ہے مہینہ اس میں جس طرح دیکھیں میں اب ان کے وکیل مکتوم علی خان صاحب انگریزی بھی بڑی اچھی بولتے ہیں اور وہ بڑا لمبا کھینچتے جا رہے ہیں اور اب پتہ نہیں کتنا لمبا کھینچتے ہیں کیونکہ سیدھی مجھے لگتا ہے کہ جس طرح ہمارا سپریم کورٹ کنڈکٹ کر رہا ہے اگر وہ چاہیں تو وہ تو اگلے ہفتے کے آخر میں یہ ختم ہو جانا چاہیے. ریکارڈ کے لیے ایک بات بتا دیں, اگر سپریم کورٹ نے نواز شریف صاحب کو اس میں سے باعزت بری کر دیا یا بری کر دیا تو آپ یہ فیصلہ تسلیم کر لیں گے؟ ججز تنقید تو نہیں کریں گے آپ؟ آپ نے شکر ہے کریکٹ کر لیا, باعزت بری نہیں ہو سکتے. نہیں میں نے کہا بری ہو گئے, بری ہو سکتے ہیں, باعزت بری نہیں ہو سکتے. اب میں سپریم کورٹ کا تو میں نے پہلے بھی کہا کہ جو بھی وہ فیصلہ کریں گے وہ ہم ظاہر ہم قبول کریں گے. اچھا, اور اس میں کرٹیسزم ججز پہ نہیں ہوا کنڈکٹ, کیونکہ اس سے پہلے آپ نے بہت کیا نا, کیا افتخار چودھری وغیرہ پہ آپ نے بہت زیادہ کیا کرٹیسزم. نہیں وہ تو اور چیز تھی, وہ تو 2013 کے الیکشن تھا. وہ تو یہ بھی تو ایک بہت بڑا مقدمہ چل رہا ہے نا. نہیں وہ مقدمہ نہیں تھا, وہ 2013 کا الیکشن تھا, اس کے اوپر آئی تھنک کرٹیسزم. تو آپ اس کو ایکسیپٹ یہ تو ہم نے تو جب جو جوڈیشل کمیشن نے فیصلہ کیا تھا میں اس سے خوش نہیں تھا لیکن ہم نے ایکسیپٹ کیا. الیکشن کی تیاریاں شروع کر دی آپ نے, پیناما کیس اپنی جگہ پہ واٹ ایور ڈیسیژن کمز آؤٹ کہ نہیں کی, یہ جلسے جو ہے یہ کورٹ پہ لوگ کہتے ہیں پریشر ڈالنے کے لیے یا الیکشن کی تیاری ہے؟ نواز شریف جا کے کوئی 10 فیٹے وہ تو اچیومنٹ ہے ان کی, آخری سال ہے ان کا, تو انہوں نے فیتے نہیں کاٹنے 4 سال میں نے. اچھا وہ کسی کو میں ڈیولپمنٹ کر رہا ہوں, یہ ڈیولپمنٹ روک رہا ہے عمران خان, وہ کوئی پریشر کسی آپ کے نام کی تختی بھی لگا دیں گے وہاں پہ جہاں پہ ہم نے کام کیا ہے, لیکن ہمیں کام تو کرنے دینا, آپ تو کام تو کرنے دیں. میں تو چاہتا ہوں کہ ملک کے لیے کام کریں. مشکل یہ ہے کہ اپنے لیے 5 شوگر ملز تو ان کی بن رہی ہیں نہیں, ان کے جب اقتدار میں آتے ہیں ان کی ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے, ان کے بینک اکاؤنٹس میں, ان کی جائیدادوں, ان کے مجھے بتائیں 8 سال میں ان کے کتنے نئے گھر بنے ہیں, ان کی کتنی پراپرٹیز میں اضافہ ہوا ہے, ان کی کتنی نئی ملز بنی ہیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے آنے سے پاکستانیوں کو کتنا فائدہ ہے, ان کی ذات کو کتنا فائدہ ہے. تو میں کہہ رہا ہوں مقصد یہ جلسے وغیرہ آپ کر رہی ہیں, الیکشن کی تیاری ہے یا یہ کورٹ کے ٹرائل کے اوپر ایک نہیں؟ یہ ہماری تقریباً الیکشن کی شروع ہو گئی ہے. یہ رورل ایریاز وغیرہ میں بھی جائیں گے آپ؟ ہاں ڈی جی خان گیا تھا, بڑی ٹھنڈ کے اندر جلسہ کافی اسٹرینتھ تھی اس کی. امریکہ میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. آپ بینگ اے اسٹیٹسمین میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ امریکہ نے پاکستان ڈیل کرنا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کی گفتگو فرما رہے پالیسی, اور CIA سے انہوں نے ٹکر لے لی, آتے ساتھ ہی ان کے چیف سے, اور میڈیا ٹکر لے لی, تو ڈونلڈ ٹرمپ کو کس طرح ڈیل کرے پاکستان آپ کے نزدیک, اور اب واٹس یور اوپینین اباؤٹ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ؟ دیکھیں ایک ڈونلڈ ٹرمپ تھا جنہوں نے الیکشن کیمپین کی اور اس میں انہوں نے بڑی الٹی سیدھی باتیں کی, صرف یہی نہیں مسلمانوں کے خلاف بلکہ اور بھی انہوں نے بڑے چوکے چھکے مارے. اب دوسرا ڈونلڈ ٹرمپ دیکھیں گے کہ اقتدار میں آ کے وہ کیا کرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی خاص انٹرنیشنل ریلیشنز کا تو آئیڈیا نہیں ہے, وہ تو آپ ان کی جو الیکشن کیمپین ہے اس میں ہی سمجھ سکتے تھے کہ ان کو کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے. لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی زندگی میں زیادہ سوچ نہیں کی انٹرنیشنل ریلیشنز پہ. مجھے پتا آپ اس سوال کا جواب نہیں دیتے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ میرے پروگرام میں انہوں نے یہ بات کی جس کے بعد وہ ہر جگہ پہ گئی, ایٹ لیسٹ کو ڈینائل تو دینا آپ, جو ہاشمی صاحب کہتے ہیں ڈینائل تو دینا اس کا کہ آپ نے کبھی یہ بات نہیں کی. صرف ایک سوال ہی میرا آپ سے, آپ ڈینائل یس اور نو میں دیں یا نو کمنٹس دیں. ہاشمی صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے ان کو یہ کہا اور دوسروں کو کہا کہ جنرل طارق جیسے ناصر الملک جو ہے وہ آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور اس ملک میں جوڈیشل مارشل لگ جائے گا اور الیکشن کی آپ تیاری کریں. آپ نے کبھی ہاشمی صاحب سے یا کسی اور سے یہ بات کہی؟ آپ انڈر اوتھ سے اللہ تعالیٰ کو جواب. میں انڈر اوتھ کہہ رہا ہوں جی, میں آپ قرآن میرے سامنے رکھتے میں کہوں گا نہ آج تک میری بات ہوئی ہے کبھی جنرل طارق سے, نہ میری کبھی آج تک بات ہوئی ہے چیف جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک سے. میں نے ان کو صرف وہاں دیکھا سپریم کورٹ میں, اس کے علاوہ میں نہیں جانتا. اور آپ نے بات بھی کبھی نہیں کی, یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں, دیکھیں میں جاوید ہاشمی کا بڑا رسپیکٹ کرتا تھا, سارے اس پارٹی کے اندر گواہ ہیں کہ میں سب سے زیادہ عزت ان کی کرتا تھا. مجھے اتنا شوق ملا جو انہوں نے بعد میں حرکتیں کی ہیں تو میں اپنے سوچنے شروع ہو گیا کہ میں شاید انسانوں کی شناخت ٹھیک نہیں کرتا, کیونکہ جو میں ان کو سمجھتا تھا اور جو یہ نکلے ہیں وہ اتنا ان میں نہیں. آپ کہہ رہے ہیں انڈر اوتھ کی جوڈیشل مارشل لا کی بات آپ نے کبھی کسی سے نہیں کی کہ ایسا ہوگا اور الیکشن کی تیاری کریں؟ آپ نے کبھی ایسی چیز سنی ہے؟ میں نے تو ہاشمی صاحب سنا, آپ نے کبھی یہ لفظ سنا ہے؟ میں صرف ہاشمی صاحب سنا ہے. تو
تو آپ ڈینائی کرتے ہیں. اب میں پہلے تو مجھے کانسیپٹ بتایا نا کہ وہ ججز نے کیا بندوقیں پکڑ کے مارشل لگانا تھی, کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے کبھی نہیں کہا نا سر, میں تو یہ پوچھ رہا میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں جن کا نام لے رہے ہیں طارق اور ان کا, میں ان کو کبھی آج تک بات ہی نہیں کی. تو آپ نے کبھی نہیں کہا, میں کبھی ملا ہی نہیں ہوں ان کو. آپ نے کبھی نہیں کہا, ٹھیک ہے, نہیں کہا میں نے. بریک لیتے ہیں. عمران صاحب نے بڑا اہم ڈینائل دیا کہ ہمارے پروگرام میں جب ہاشمی صاحب نے کہا تھا تو اچھا ان کا ڈینائل بھی ان کا آ گیا, اور انہوں نے کہا جی قرآن شریف بھی سامنے ہمیں کہنے کو تیار ہوئے. ایک بڑا کریٹیکل سوال ہے جی عمران صاحب سے, جو کہتے ہیں کہ اینکرز نہیں پوچھتے, مجھ بھی اکثر الزام لگ جاتا ہے کہ میں کیوں نہیں پوچھتا. تو چلیں آج جو عمران صاحب بیٹھے ہوئے ضرور پوچھوں گا, بڑا کریٹیکل سوال ہے ان کی پارٹی اور ان کے حوالے سے, ایک بریک کے بعد. ویری وارم ویلکم بیک. عمران صاحب تنقید کرتے ہیں لوگ, کل زبیر صاحب بڑے خفا ہوئے تھے مجھ سے, اٹھ کے چلے گئے پروگرام میں سے. یہ آپ سے سوال وہی کہتے لوگ کرتے نہیں, فورن فنڈنگ کا کیس آپ نے کیوں ڈیلے کیا ہوا ہے؟ وہ خفا ہی رہیں گے. جو وہ طوطا مینا کی کہانی 8 مہینے 9 مہینے سنا رہے تھے, اب پتہ چلا کہ کہانی کچھ اور نکلی ہے, تو میں سمپتھائز کر سکتا ہوں زبیر صاحب اور باقی موٹو گینگ سے. دیکھیں اب پی ٹی آئی کا مجھے پہلے یہ بتائیں, ہمارے آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں. پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے اکاؤنٹس کو چیلنج کیوں کیا جائے. ایسا اکبر صاحب کر رہے ہیں آپ کے فاؤنڈنگ. ہمارا ان کا پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ان سے. وہ نون لیگ کے ساتھ آتے ہیں, وہ نون لیگ کی موٹو گینگ کے ساتھ آتے ہیں, وہ نون لیگ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہمارا ان سے کیا تعلق ہے؟ بات یہ کہ ہمارے اکاؤنٹس آڈیٹڈ ہیں. واحد پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی ہے جو پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کرتی ہے, جو یعنی کہ کھانے کرتی ہے, جس طرح باہر نہیں ہوتا انگلینڈ میں, کھانے کر کے پیسے اکٹھے کرتی ہے, اپنے آڈیٹڈ اکاؤنٹس پبلش کرتی ہے, اور وہ ہمارے آڈٹ اکاؤنٹس کلیئر ہو چکے ہیں. اچھا. یہ انہوں نے آ کے الیکشن کمیشن میں جو کیا ہے, ہمیں تو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ الیکشن کمیشن نے انٹرٹین کیوں کیا اس کو. مجھے یہ الیکشن کمیشن سے بڑا گلہ ہے, کیوں انٹرٹین کیا ہے. ہم اب جا کے نون لیگ کے اکاؤنٹس چیلنج کر دیں, کیا وہ کریں گے؟ اور وہ ہم کرنے لگے ہیں. ہم ساری پولیٹیکل پارٹیز کے اکاؤنٹس لانے لگے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہمارے اکاؤنٹس دیکھ لیں, باقیوں کے اکاؤنٹس دیکھ لیں, تاکہ لوگ خود ہی پتہ چلوا لیں کہ کون سی پارٹی ہے جو صحیح معنی میں آڈیٹڈ اکاؤنٹس رکھتی ہے. رائٹ. عمران صاحب بہت شکریہ. ویورز طریقے صاحب کچھ ہمارے ساتھ تھے. اگر آپ ان کی بات سے ڈس ایگری کرنا چاہیں, موسٹ ویلکم. آپ ہمیں ٹویٹ کر سکتے ہیں فرنٹ لائن کامران کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ. مجھے دیجیے اجازت.